بہارے رمضان۔ شمس الرحمن رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین مکرم، رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیاں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کر رہی ہیں۔ الحمدللہ آج ہم اس نشست کے اندر رب کل کائنات کی بے بہا بہاروں کو لوٹنے کا طریقہ اور ایک ستھرا ہوا نتھرا ہوا خوبصورت موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین مکرم، الحمدللہ ہماری خوش بختی گران قدری کہ آج ہمارے اسٹوڈیو کے اندر دو عظیم المرتبت شخصیات موجود ہیں۔ چلتے ہیں اپنے مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ میری دائیں جانب عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، مذہبی اسکالر، جناب محترم برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ناصر ایوب سلطانی صاحب۔ جناب محترم، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور خوش بختی ہمارے پروگرام کے اندر جو بائیں جانب میرے شخصیت تشریف فرما ہے برادر مکرم محمد فیضان ناصر، نام سے آپ واقف ہو چکے ہوں گے۔ یہ علامہ ناصر ایوب سلطانی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ بڑی خوش بختی کہ والد محترم بھی حضور کی مدح سرائی کر کے عزتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں، اور ان کے صاحبزادے بھی حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی کر کے عزتوں کو اپنے دامن سے بھرپور کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں محمد فیضان ناصر کی طرف، ان سے نعت شریف سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ علامہ صاحب سے گفت و شنید ہوگی، اور حضور علیہ السلام کے دین کے حوالہ سے جو ہمارا موضوع ہے اس پہ باتیں ہوں گی۔ جی بسم اللہ۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب، انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب، انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، ہم
ماشاءاللہ ناظرین کتنے خوبصورت انداز میں یہ تھے محمد فیضان ناصر صاحب. دین کے سردار کی باتیں کرے آئیے سرکار کی باتیں کریں. دین کے سردار کی باتیں کرے آئیے سرکار کی باتیں کرے. زندگی کے غم بلانے کے لیے زندگی کے غم بلانے کے لیے احمد مختار کی باتیں کریں. زندگی کے غم بلانے کے لیے احمد مختار کی باتیں کریں. مشکلوں کو دور کرنے کے لیے حیدر کرار کی باتیں کریں. مشکلوں کو دور کرنے کے لیے حیدر کرار کی باتیں کریں. جس کی خاطر نور کو پیدا کیا جس کی خاطر نور کو پیدا کیا اس رخ انوار کی باتیں کریں. اس رخ انوار کی باتیں کریں. تارے آسماں جنوں ملک چاند تارے آسماں جنوں ملک سب میرے سرکار کی باتیں کریں. سب میرے سرکار کی باتیں کریں. اور آؤ شاکر اب شفاعت کے لیے آؤ شاکر اب شفاعت کے لیے سید ابرار کی باتیں کریں. سید ابرار کی باتیں کریں. دین کے سردار کی باتیں کریں. ناظرین مکرم بڑے خوبصورت انداز کے اندر پڑھنے والی شخصیت مقتدر عالم دین حافظ قرآن اور خوبصورت لحن کے مالک جناب محترم برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ناصر ایوب سلطانی صاحب. ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں. علامہ صاحب سب سے پہلے تو خوش آمدید بہار رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ناظرین کو بتائیے آج جو موضوع ہے ہمارا جہاں سے ابتدا ہوتی ہے کلمہ طیب. کلمہ طیب کی فضیلت کے حوالہ سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. میں سب سے پہلے قاری شمس الرحمان چشتی صاحب جناب آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے اس خوبصورت پروگرام بہار رمضان میں مجھے مدعو کیا. اللہ کو سلامت رکھے. تو آپ نے پچھلے سال بھی یہ پروگرام جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز سے چلایا تھا الحمدللہ. اور الحمدللہ اس سال بھی آپ نے یکم رمضان سے یہ پروگرام جو ہے وہ چلا رکھا ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ تعالی آخری رمضان تک یہ پروگرام آپ کا جاری رہے گا انشاءاللہ. تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور بہت سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے اس پروگرام کو سنتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. بے شک جناب بے شک. تو ہمارے بہت سے بھائی آپ کے لیے دعا گو ہیں اور میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب الجلال آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ اسی طرح دین کا کام ہمیشہ کرتے رہیں. الحمدللہ. اللہ رب الجلال ہم سب کو نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قبلہ نیکی کی بات کرنا قرآن حدیث کی بات کرنا اور آگے لوگوں تک پہنچانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ رب الجلال نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مبارک مہینہ نازل فرما کر بڑا کرم فرمایا. بے شک جناب. اور یہ مبارک مہینہ رحمت برکت اور بخشش لے کر آتا ہے. بے شک. جب شعبان المعظم کی آخری رات تھی تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا اے میرے پیارے صحابہ تم پر ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بڑا صبر کا ہے محبت کا ہے اور جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ہر روزے دار کی دعا اللہ کریم قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. تو قبلہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا 4 چیزوں کا ذکر جو ہے وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ ان 4 چیزوں کی تم نے اس مبارک مہینے میں کثرت کرنی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. پہلی جو 2 چیزیں ہیں ان سے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. سبحان اللہ. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تم نے کلمہ طیبہ کا ورد جو ہے وہ زیادہ کرنا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے ہمارے موضوع سے متصل. قبلہ ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ کلمہ طیبہ
جو کثرت سے پڑھے گا اللہ کریم اس کی بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ. بے شک جناب. اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث مبارکہ سماعت فرمائے. بسم اللہ. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس زمین پر اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتا ہے تو اللہ کریم اپنے فرشتوں کو جمع فرما لیتا ہے. واہ واہ واہ. اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا یہ بندہ میرے بندوں کے ساتھ بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور اے فرشتوں اب میں تمہارے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہوں. واہ 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 واہ. کیا کہنے. کیا سبحان اللہ. قبلہ صاحب کتنا عظیم کلمہ ہے کہ اللہ رب الجلال اس بندے سے کتنی محبت اور پیار کرتا ہے جو اس زمین پر اپنے بندوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے. اللہ کریم عرش پر اس کا ذکر اپنے فرشتوں کے ساتھ کر رہا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. بہت خوب. ماشاءاللہ. اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان سنیے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل جو ذکر ہے وہ کلمہ طیبہ ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. قبلہ کلمہ طیبہ کے بہت سے فضائل ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے. بے شک جناب. ایک دو فضائل جو میں آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے بیان کروں گا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ، اللہ علیہ وسلم. اور سب سے افضل جو دعا ہے وہ استغفر اللہ اور الحمدللہ یعنی پوری سورہ فاتحہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اور ایک اور فضائل جو ہے وہ ناظرین کے سامنے میں بیان کرتا جی ہوں. جناب. آخری یہ فضائل ہے کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم کے عرش کے ساتھ واہ. ایک سبحان اللہ. نور کا ستون ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ جو بندہ اس زمین پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، بیٹھ کر کھڑے ہو کر اور ہر لمحہ ہر گھڑی چلتے پھرتے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتا ہے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے عرش کے ساتھ جو نور کا ستون ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. قبلہ وہ اس طرح جھوم رہا ہوتا ہے. اب اللہ فرماتا ہے اے ستون ٹھہر جا، تو وہ ستون اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں اس وقت تک نہیں ٹھہروں گا ابھی تک وہ جو تیرا ذکر کر رہا ہے، جو تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے اس کی بخشش نہیں ہوئی. اے میرے مولا یا رب ذوالجلال میں اس وقت تک نہیں ٹھہروں گا جب تک تو اس کی بخشش نہ کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو قبلہ اللہ کریم فرماتا ہے ستون رک جا، میں نے اس بندے کو بخش دیا. واہ واہ. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ العظیم. ناظرین مکرم بڑے خوبصورت انداز کے اندر اور بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر کہ وہ ستون رب کی بارگاہ میں عرض کی نہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ رب تبارک تعالیٰ اس وقت تک نہ رکوں گا جب تک وہ کلمہ کا ورد کرنے والا بخش نہ دیا جائے. کیا کہنے جناب. یہ وہ کلمہ ہے جس کلمہ کی ترویج کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہاں کہاں تک ہجرت نہ کی. یہ وہی کلمہ ہے جس کی تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا جس طرف رخ ہے نکل جاؤ اور تمام لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کر لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کر کے آؤ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کے اوپر نقش کر کے آؤ. تو ناظرین مکرم یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو آپس میں ملا کے پڑھ کے اپنی بخشش کا سرمایہ کر دیجئے. اب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ علامہ صاحب قبلہ رہے ایک چیز اور فرمایا ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا استغفر اللہ اور الحمدللہ ہے. تو علامہ صاحب تھوڑا سا استغفر اللہ کی طرف بھی ہم چلتے ہیں اور استغفار کی تھوڑی سی فضیلت بیان. جی محترم شمس الرحمان چشتی صاحب. جی. اب دوسرے نمبر پہلی چیز کے بارے میں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جو بندہ محبت اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ اللہ اسے بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. اب دوسرے نمبر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے نمبر جو چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ استغفار ہے. واہ سبحان اللہ. کیا کہنے. اب میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یقیناً
اگر آپ کلمہ طیبہ اور استغفار کا ورد کریں گے تو آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اور آپ کو ان دونوں کلمات سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، یعنی استغفر اللہ کہتا ہے، تو یہ اس کے اور بھی کلمات ہیں لیکن چھوٹی دوا جو ہے وہ استغفر اللہ ہے۔ تو میں قبلہ صرف 3 فائدے جو ہے اب وہ ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں استغفر اللہ کے، کہ میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفر اللہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے استغفر اللہ، ہر لمحہ ہر گھڑی وہ استغفر اللہ کرتا رہتا ہے، تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پہلا فائدہ جو ہے وہ بتایا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ کریم اسے ہر غم، ہر دکھ، ہر تکلیف سے محفوظ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر غم، ہر دکھ، ہر تکلیف سے، واہ کیا کہنے۔ اور اس کا کوئی بھی کام جو کہیں پھنسا ہوا ہے، اللہ کریم استغفر اللہ کے صدقے اس کو نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور پھر اللہ رب ذوالجلال اسے جو رزق عطا کرتا ہے، اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ واہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ یہ پہلا فائدہ۔ اب دوسرا فائدہ استغفر اللہ کا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا فائدہ استغفر اللہ کا یہ ہے کہ ایک بندہ اتنے قبلہ گناہ کر لے کہ ساری زمین وہ گناہوں سے بھر دے، اور پھر اس زمین سے اوپر گناہ ایسے جڑ کر آسمان کی طرف چلے اور آسمان کو چھو لے۔ واہ واہ، قبلہ میرے خیال میں اتنے گناہ کوئی بندہ کر نہیں سکتا، لیکن اللہ کریم اپنی رحمت کی وضاحت کر رہا ہے، اپنی بخشش دکھا رہا ہے، اپنی رحمت دکھا رہا ہے کہ میری کتنی رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہو جاتی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے گناہ کرنے والا اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ لگاتار استغفار کرے گا تو اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ کریم اس کے اتنے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا فائدہ جو ہے جس کے بارے میں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کثرت سے کرے گا، اپنے لیے تو استغفار ہم کرتے ہیں جی، لیکن میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار اپنے والدین کے لیے کرے گا، واہ 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 واہ، اور اپنے دیگر بھائیوں کے لیے کرے گا، بالکل ٹھیک، اللہ کریم اس پر اتنا خوش ہوگا کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ بندہ قریب ہوگا، محبوب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ کریم کی بارگاہ میں جب وہ قریب ہو گیا، پیارا ہو گیا، اب اللہ کریم اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ۔ اب استغفار کے صدقے، استغفر اللہ کے صدقے اللہ رب ذوالجلال اس کی ہر دعا کو قبول فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، بڑے ہی خوبصورت انداز میں، اور یہ ایسا موضوع ہے جو ہماری زندگی کی شروعات سے ہمارے ساتھ جڑتا ہے اور تا دم آخر چلتا رہتا ہے، لیکن جس کو اس کے فوائد کا پتہ چل جائے اور وہ اس کا عامل ہو جائے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، تو پھر وہ اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارے پروگرام کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، کیونکہ قبلہ علامہ صاحب سے ہم نے نعت شریف سنی ہے، بہت خوبصورت لحن کے مالک ہیں، لیکن ایک سوال جو ہے، چونکہ آپ سے ہم نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی بھی سوال یا مسئلہ ہو تو آپ نے کمنٹ باکس میں پوچھنا ہے۔ ہم پروفیسر طارق نعیمی صاحب والے پروگرام میں یا اس طرح کے جائیے جو علماء آئیں گے ان سے سوال پوچھیں گے۔ ایک سوال چونکہ پوچھا گیا تھا، وہ سوال یہ ہے علامہ صاحب کہ بعض احباب جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ اذان کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، بے شک مسجد سے اعلان کرنے والا یہ صدا بلند کر دے بھئی اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن لوگ اذان کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، چلیں اذان ہوگی۔ تو بتائیے سحری اور اذان کے وقت میں فرق، اس حوالے سے تھوڑی گائیڈ فرمائیے۔ جی قبلہ صاحب، آپ نے
بہت ہی اہم سوال کیا ہے. بے شک جناب. تو میں ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے بھائی ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جی جی. اور اس غلطی کی وجہ سے ان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے. اور پتہ ہی نہیں ہوتا. پتہ نہیں ہوتا. وہ بھائی دن کو بھوکے بھی رہتے ہیں, پیاسے بھی رہتے ہیں, بالکل. لیکن وہ خیال کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے, لیکن ان کا روزہ نہیں ہوتا. وہ اس غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا ثواب جو ہے اسے محروم رہ جاتے ہیں. محروم ہو جاتے ہیں. تو پہلے نمبر میں اپنے تمام ان علماء کرام کو اور جو ہمارے بھائی صبح سحری ختم ہونے کا اعلان کرتے ہیں بالکل. یا افطاری کا اعلان کرتے ہیں, ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ صحیح رکھیں. بالکل. اب جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اذان کا جو وقت ہے وہ تو نماز کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر اذان ہوتی ہے تو اس کا سحری کے ساتھ, روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اذان جو ہوتی ہے وہ نماز فجر کے لیے ہوتی ہے, اور اذان اس وقت ہوتی ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ جب سحری کا اعلان ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی وہ کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے یا اس انتظار میں رہتا ہے کہ اذان ہوگی, اب اذان ہو رہی ہے, اور وہ کھا رہا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اذان ختم ہوگی تو روزہ بند ہوگا, واہ اس کا روزہ ختم ہے. واہ واہ. بے شک تو جناب. بہتر ہے یہی ہے کہ آپ سحری سے پہلے جب اذان جو ہے وقت ہو جائے, اعلان ہو جائے کہ سحری ختم ہو گئی ہے, اس سے 1-2 منٹ پہلے جو ہے وہ روزہ بند کر لیا جائے. اگر کوئی اس طرح کی غلطی کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے ثواب سے محروم رہتا ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین مکرم, آپ نے اس سے بہت فائدہ حاصل کیا ہوگا. یقیناً جس بھائی نے یہ سوال پوچھا تھا اس تک جواب پہنچ گیا ہوگا, کیونکہ سحری جو ہے اس کا ایک مخصوص وقت ہے. اس وقت تک اگر آپ نے وہ کھانا پینا چھوڑ دیا تو وہ بہتر ہے, کیونکہ علماء اور فقہاء کی یہی رائے ہے کہ آپ احتیاط کریں تو بہتر ہے. اگر سحری کے وقت کے ختم ہونے کا اعلان ہوتا ہے تو اس اعلان پہ ہی آپ اپنے ہاتھ کو روک لیں, کیونکہ روزہ دوبارہ ہو سکتا ہے اگلے سال ہمیں ملے نہ ملے, زندگی وفا کرے نہ کرے. اس لیے ناظرین ان چھوٹے چھوٹے مسائل کی طرف آپ کو توجہ رکھنی چاہیے. ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے بھی آپ تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں گے. اب چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف. خوبصورت لحن میں آپ سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری سنتے ہیں, اور اسی حاضری پہ انشاءاللہ ہم اپنا اختتامی سفر طے کریں گے. جی بسم اللہ. بہت شکریہ. 2-3 اشعار جی سماعت کیجیے. بسم اللہ. اے رسول امین, سبحان اللہ سبحان اللہ. ختم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین, ختم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا, ہے عقیدہ یہ اپنا, بس صدق و یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین. آخری شعر سماعت کیجیے. بسم اللہ جناب. بسم اللہ. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, کیا کہنے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ صاف سے خود
सजाया तुझे سبحان اللہ اے ازل کے ہنسی واہ 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 اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی واہ 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 تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر قبلہ علامہ صاحب نے گفتگو بھی فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اتنی خوبصورت عاجزانہ حاضری بھی پیش کی. دعا ہے کہ میرا مالک ان کی زبان کے اندر، ان کے ذوق کے اندر، ان کے علم کے اندر، ان کے فن کے اندر مزید اللہ روانی عطا فرمائے اور ان کو اور دارین کی ساتھ نصیب فرمائے. ناظرین کرام اپنے میزبان شمس الرحمان کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.